میری بیٹی اکثر رات کو اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ سوتی تھی۔ دونوں ہی جوان تھے۔ میری بیٹی صبح سویرے کمرے سے نہا کر نکلا کرتی تھی اور اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک دن میری بیٹی واش روم میں الٹیاں کر رہی تھی۔ مجھے شک سا ہوا اور میں رات کو ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اچانک دروازہ کھولا تو میرا دل پھٹ گیا۔ میرا سوتیلا بیٹا اور بیٹی بیڈ پر ایک ساتھ۔ میں شادی کے تیسرے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی، کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی 17 سال کی عمر میں ہی کر دی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان پر ایک بہت بڑا بوجھ تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میری ماں پھر سے اولاد کی خوشی نہ دیکھ پائی تھی اور میرے والد کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، مگر وہ کچھ خاندانی سختیوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کر سکے۔ بس اسی وجہ سے وہ مجھے دل سے پیار نہیں کرتے تھے۔ ہر وقت مجھ سے سختی سے بات کرتے اور اسی وجہ سے انہوں نے میری شادی بہت جلدی کر دی تھی۔ میرا شوہر پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا تھا۔ ہماری 2 سال کی بیٹی بھی تھی، مگر ایک دن آفس سے آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ عدت پوری ہونے کے بعد میرے ساس سسر نے مجھے والدین کے گھر بھیج دیا۔ شاید وہ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال سے میں ایک منحوس عورت تھی۔ خیر میں چپ کر کے اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میرے والدین تو مجھے پہلے ہی بوجھ سمجھتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت روتی۔ بالآخر میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی کروا دی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور میری ایک بیٹی تھی۔ ہم دونوں ایک جیسے تھے، اسی لیے ہماری شادی ہو گئی، ورنہ مجھے رشتہ بھی نہ ملتا۔ اس کا بیٹا میری بیٹی سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام ارحم تھا اور میری بیٹی کا نام علیزہ تھا۔ ہم لوگ ساتھ رہنے لگے اور وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ علیزہ 17 سال کی ہو گئی اور ارحم 15 سال کا۔ جب ارحم کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، یعنی کہ میرا دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا۔ ان کی طبیعت بڑی خراب رہتی تھی، اس لیے ان کی بیماری کے ساتھ ہی اسی طرح گزر بسر ہو رہا تھا۔ گھر ہمارا تھا، اس لیے کرائے کی ٹینشن نہیں تھی۔ ایک دن ہم سب سو رہے تھے کہ بہت ہی زور سے آواز آئی۔ میرا تو دل پھٹ گیا، میں بری طرح ڈر گئی۔ میں نے دیکھا یہ تو ارحم کے کمرے سے آواز آئی تھی اور اس کے کمرے کی چھت گر چکی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی کہ کہیں ارحم بھی تو چھت کے نیچے نہیں آ گیا۔ وہ تو میرے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ میں بھاگ کر اس کی طرف گئی تو وہ وہاں نہیں تھا اور شاید باتھ روم جانے کے لیے اٹھا تھا اور شاید اس طرح اس کی جان بچ گئی تھی، کیونکہ اس کے کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لیکن اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم دوبارہ سے چھت ڈلوا سکتے۔ کمرے کا تو کباڑ بن گیا تھا، ساری چھت گر چکی تھی اور بس اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے لیے بستر کچن میں ڈال دیا اور کمرے میں دونوں بچوں کو سونے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ باہر تو بہت سردی تھی اور باہر کوئی سو نہیں سکتا تھا اور کمرے میں ایک بیڈ اور ایک چارپائی تھی۔ 2 لوگ بھی بڑی مشکل سے سو پاتے، اب وہ دونوں کمرے میں سو جاتے تھے۔ مجبوری تھی، کیا کرتے۔ ایک کمرے میں میرے شوہر نے تو دکان ڈال کے دی تھی۔ گھر میں 3 ہی تو کمرے تھے، یوں تو ہم 3 لوگ کے حساب سے کمرے مناسب تھے، لیکن ایک دکان کے لیے کمرہ بھی ضروری تھا۔ اب مجبوری تھی، کیا کر سکتے تھے، گزارا تو کرنا ہی تھا۔ ایک دن میرا بیٹا بیٹی کے کمرے میں سویا تو صبح صبح کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ ارحم تو اٹھ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا، مگر علیزہ ابھی تک جاگ ہی نہیں رہی تھی، لیکن وہ اتنی دیر تک تو کبھی بھی نہیں سوئی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح جلدی جاگ جایا کرتی تھی، اس کو آواز ہی تو وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے چیک کیا، پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کو میں نے فوراً ارحم کو آواز دی اور اس کو کہا کہ محلے والے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے یہی کہا کہ کافی کمزوری کی وجہ سے بچی بے ہوش ہو گئی ہے، خون کی بھی کمی ہے، کوئی بھاری کام نہ کروائیں، اس سے بس آرام کروائیں اور پھل دودھ وغیرہ کھلائیں پلائیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ جب بیٹی کو ہوش آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ جب میں ناشتہ بنا کر کمرے میں واپس آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھی اور کمرے کے بستر پر چادر بھی نہیں تھی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ اسی چادر کو بیٹھ کر دھو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی ابھی تجھے ہوش آیا ہے اور تو یہاں بیٹھ کر کام کر رہی ہے،
ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرام کرنا ہے، کچھ کھائے پیے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، چل اٹھ جا یہاں سے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ چادر لازمی دھونی ہے، بستر پر بچھانے کے لیے ایک ہی چادر ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا کہ اچانک سے چادر دھونے کا بھوت کہاں سے سوار ہو گیا تیرے سر پر؟ اتنی تو چادر گندی نہیں تھی، چھوڑ دے اس کو، میں خود دھو دوں گی۔ لیکن میری بیٹی نے میری بات نہ مانی اور چادر کو دھو کر تار پر پھیلا کر اس کے بعد ہی ناشتہ کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ ارحم تو کام پر چلا گیا، اس کو میں نے صرف میٹرک تک ہی پڑھائی کروائی تھی اور وہ ایک جوتوں کی دکان پر کام کیا کرتا تھا، گھر میں کریانے کی دکان میں خود ہی چلاتی تھی۔ ویسے بھی اس دکان میں زیادہ تر بچے ہی آتے تھے۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ اس روز ارحم نے کہا کہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں، اور وہ دیر سے آیا تھا۔ علیزہ پہلے ہی کمرے میں جا کر سو چکی تھی اور وہ بھی جا کر کمرے میں سو گیا۔ میں نے کچن میں چارپائی ڈالی تھی، جگہ بدلنے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ میرا دوسرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، اس نے کبھی مجھے میری پچھلی شادی کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ میری بیٹی کو وہ ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھتا تھا، اور میں نے بھی ارحم کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا ستیلا بیٹا ہے۔ اس نے بھی اپنے حصے کا پیار مجھ سے لے لیا۔ ویسے بھی اب ہمیں اسی کا سہارا تھا، وہ اس گھر میں مرد تھا، ورنہ ہم دو عورتیں کہاں جاتی۔ کام بھی اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے آگے کی پڑھائی پرائیویٹ کر لو، کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہوگی تو کوئی اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ میری ہر بات مان لیتا تھا، لیکن اگلے دن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ علیزہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی، اور اس بار تو اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے سارا خون ہی کھینچ لیا گیا ہے۔ بالکل پیلی پڑ گئی تھی۔ میں نے پھر سے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نے وہی بات کہی کہ میں نے آرام کرنے کو کہا تھا۔ اس کو کھانے میں کیا کھلایا تھا؟ میں نے ساری تفصیل بتائی۔ میں نے کہا کہ یخنی بنا کر دی تھی اور پھل فروٹ بھی کھلائے تھے، پورا دن کوئی کام بھی نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا پھر دوبارہ سے کیسے اتنی کمزوری ہو گئی؟ آپ اس بات کو سیریس نہیں لیں گے تو آپ کی بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے اچانک بے ہوش ہو جانا اور کئی گھنٹے تک بے ہوش رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے تلقین کی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو جب ہوش میں دیکھا تو اس سے کہا کہ تو نے اب پھر سے کوئی کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، وہ پھر سے چادر کو دھو رہی تھی۔ اس دفعہ تو میں اسے دور سے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ جو بھی وہ کر رہی تھی اسے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ بے ہوشی سے اٹھ کر چادر کو کیوں دھونا شروع کر دیتی تھی؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اور وہ تب سے بے ہوش ہو رہی تھی جب سے میرے بیٹے نے اس کے کمرے میں سونا شروع کیا تھا۔ میرا بیٹا اس کے لیے غیر محرم تھا، لیکن بچپن سے دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں تو بہن بھائیوں سے بھی زیادہ محبت تھی۔ پھر ایسا کیا ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی؟ وہ جوان لڑکی تھی، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جوانی میں تو عورت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ عورت تو کمزور تب ہوتی ہے جب وہ بچے پیدا کرتی ہے، تو اس کے اندر بالکل بھی طاقت نہیں رہتی۔ لیکن جوان لڑکیاں یوں بے ہوش ہونے لگیں، یہ تو کوئی نارمل بات نہیں تھی۔ اس نے چادر دھو کر تار پر پھیلا دی۔ وہ آس پاس بھی اسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہے۔ میں کچن میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، میں نے بھی اس کو جتایا نہیں۔ لیکن میری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ وہ پھر سے بستر پر لیٹ گئی اور اس نے اپنے اوپر لینے والی چادر اوڑھ لی تاکہ مجھے پتہ نہ چلے نیچے والی چادر ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو ناشتہ کروایا اور دوائی دی۔ دکان اچھی نہیں چل رہی تھی۔ ہماری دکان پر کوئی بڑا گاہک نہیں آتا تھا، صرف بچے ہی گولیاں ٹافیاں لینے آتے تھے جو 5-10 روپے دے کر چلے جاتے۔ اس طرح سے تو کام چلنے والا نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن یہ بات اپنے بچوں کو نہیں بتاتی تھی اور ارحم کو ان چیزوں کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ پہلے ہی نوکری کر رہا تھا۔ اب اگر ایسے میں یہ بات بھی بتاتی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا۔ لیکن میں خود بہت پریشان تھی، اوپر سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹی کو اچھی چیزیں کھلائیں۔ گھر میں تو دال روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کچھ ایسی باتیں کرتے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ تم نے تو ابھی سے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے، اور مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا
کہ میرے اندر اتنی بھی جان نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ اب تو تمہیں پتہ ہے نا تمہاری زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ تو میری بیٹی کا کہنا تھا کہ نہیں، صرف 2-4 ہفتوں کی تو بات ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب کچھ؟ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن تو یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ صبح صبح ہی میری بیٹی نے چادر کو پھر سے دھو کر دیوار پر ڈالا ہوا تھا اور وہ ایک طرف کھڑی ہو کر الٹیاں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگی کہ اچانک سے میرا دل خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ دل خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا کھا رہی ہو تم ایسا، اور چادر کو بار بار کیوں دھوتی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو تم؟ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی ہے جس سے میری اور تمہارے باپ کی عزت داؤ پر لگ گئی ہے تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بیٹی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا امی آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے یا کوئی ڈرامہ دیکھا ہے، یا پھر کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور اگر میں نے اس چادر کو دھویا تو کیا ہوا؟ گندی ہو گئی تھی، بس اسی لیے دھو دی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی دن سے میری طبیعت خراب ہے، دوائیاں کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بھی پرابلم ہو رہا ہے۔ اگر مجھے الٹی آ گئی تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ میری بیٹی مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی تھی، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر گر گئی۔ وہیں پر میرا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے مارا ہے۔ اچھا کیا ہے، مجھے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک میں پوری طرح بات کی تہہ تک نہیں پہنچی ہوں۔ جس دن مجھے پتہ چل گیا تم دونوں کے بارے میں، اس دن دیکھنا اب مجھے خود پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں جو بات آ رہی تھی میں نے وہی بول دی، جو کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے کمرے کی لائٹ آن تھی، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے۔ ان کو تو اس ٹائم سو جانا چاہیے تھا، اور دونوں مجھ سے تو شام کو کہہ رہے تھے کہ آج ہم جلدی سو جائیں گے۔ میں جب کمرے کے قریب گئی تو وہ نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، تو بیٹی کہنے لگی ہاں خوش قسمت تو ہوں، لیکن ابھی کل پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امی کو پریشان دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کب تک ان سے جھوٹ بولیں گے؟ بیٹا بولا بس کچھ دن اور کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو مزید حیران رہ گئی۔ انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کیوں کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی اب موسم بدل رہا تھا، ان کو دروازہ کھول کر سونا چاہیے تھا۔ میں نے دروازے پر بار بار دستک دینا شروع کر دی، لیکن اس طرح دستک دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دروازہ کھولنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ اور اس کے بعد جو میں نے کمرے میں دیکھا تو ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ دونوں ایسی شکل بنا کر بیٹھے تھے کہ جیسے نیند سے جاگے ہیں۔ میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولا کرو، تم لوگ جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس ٹائم جاگیں گے اور باتیں کیوں کریں گے؟ ہمارا کون سا کل پیپر ہے جو ہم تیاری کر رہے تھے؟ ہم لوگ تو سو رہے تھے۔ مجھے ان دونوں کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میرے پاس بولنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں تو ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے نیند سے جاگے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن میں سمجھتی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک دن میری بیٹی کے بازو پر نیل کے نشان بھی تھے۔ یہ تو زخم کے نشان تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چھری لگی ہے، لیکن چھری انگلی پر لگتی ہے، بازو پر نہیں، وہ بھی اتنی دفعہ۔ میری بیٹی مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی اس کے جسم پر عجیب و غریب قسم کے نشان ہوتے تھے، اور کبھی اٹھ کر اپنے ویٹ کی چادر دھونے لگ جاتی تھی اور مجھے کمرے میں جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ میرا دماغ جس طرف جا رہا تھا میں ویسے سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میری غلطی تھی، میں نے آگ اور پانی کو کیوں ایک ساتھ رکھا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے دین کی بہت اچھی سمجھ تھی۔ جب سگے بہن بھائی کو اسلام نے 10 سال کی عمر میں یہ حکم دیا کہ ان کا بستر الگ کر دیا جائے، تو پھر میں کیسے سوتیلے بہن بھائی کو ایک ہی کمرے میں سلا رہی تھی؟ یہ میری غلطی تھی۔ جب ہم دین کے خلاف جائیں گے تو مسائل تو پیدا ہوں گے ہی،
جس قسم کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، اگر خدا نہ خواستہ وہ سچ ہوئے تو پھر سارا کا سارا قصور میرا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے اور بیٹی پر نظر رکھتی تھی۔ ایک دن ارحم علیزہ کو کوئی چیز لا کر دے رہا تھا۔ میں ان کی بات سننے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ دوائی ہے، تمہارے اس مسئلے کے لیے یہ دوائی لے لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری بیٹی کو چھپا کر کوئی گولیاں دیں۔ میں پریشان ہو گئی، کس چیز کی گولیاں دے رہا ہے، کون سا مسئلہ ہے یہ دونوں حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، اور یہ دوائیاں کچھ عجیب سی کیوں لگ رہی ہیں۔ اور میری بیٹی نے بھی دوائیاں فوراً سے پکڑ لیں اور ان کو اپنے دوپٹے کے پلوں میں چھپا لیا۔ بیٹے نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے کھا لینا تو پھر اگلے دن تم بے ہوش بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور 2-3 دن تک تو میری بیٹی واقعی بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد شاید اس کی گولیاں ختم ہو گئی اور ایک دن پھر سے وہ بے ہوش پڑ گئی۔ میرا بیٹا بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے میں نے آج فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا۔ میں نے بہت احتیاط سے وہ چادر اپنی بیٹی کے نیچے سے کھینچ لی اور اس کو طریقے سے فولڈ کر کے اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے کھول کر دیکھنا تھا کہ اس پر ایسا کیا لگا تھا جس کی وجہ سے میری بیٹی صبح اٹھتے ہی اسے دھونا شروع کر دیتی اور یہاں تک کہ اپنی بیماری کا خیال بھی نہیں کرتی۔ جب میں نے چادر کو کھول کر دیکھا تو پہلے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب میں نے غور کیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس چادر پر خون کے داغ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ خون کے داغ کہاں سے آ گئے۔ میں حیران ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، پھر بیٹے اور بیٹی کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی تھی، اس لیے سارا کچھ اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی، لیکن میں کسی نتیجے پر نہ پہنچی۔ پھر میری بیٹی کو یہ پتہ چل ہی گیا کہ چادر میں نے دیکھ لی ہے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کچھ عجیب سی گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ امی وہ چادر کہاں ہے؟ تو میں نے کہا وہ تو میں نے دھو کر ڈال دی ہے۔ میری بیٹی جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ اس چادر کو جو بھی لگا ہوا تھا مجھے بتا دو کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں بہت برے خیالات آ رہے تھے۔ پھر میری بیٹی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے، گھر کی دکان چل نہیں رہی تھی، بھائی بھی کچھ خاص پیسے نہیں کما رہا تھا، لیکن ہمیں ایسا کوئی کام نہیں مل رہا تھا جو ہم لوگ کر پاتے۔ پھر بھائی کے دوست نے اسے اور مجھے ایک ہسپتال میں کام دلوایا۔ وہ صبح ہسپتال میں جاتا اور میں رات کو جاتی، اور اس کام کے بہت سارے پیسے وہ ہمیں دے رہا تھا۔ دراصل بھائی بھی پورا دن وہیں پر ہوتا تھا اور رات کو وہ مجھے لے جاتا اور ہم اکٹھے کام ختم کرنے کے بعد وہاں سے آتے۔ ہمیں پتہ تھا آپ کبھی بھی ہمیں ہسپتال کام کرنے نہیں دیں گی، اس لیے ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اور ہسپتال میں جگہ جگہ گندگی کی وجہ سے مجھے الرجی ہو گئی، جس کی وجہ سے میں صبح بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بھائی نے مجھے جو دوائی لا کر دی وہ بھی اسی حوالے سے تھی تاکہ میری الرجی کم ہو جائے۔ امی بھائی کا وہ دوست بہت امیر ہے اور وہ اس کام کے بہت زیادہ پیسے دے رہا تھا، اور ہم نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں کہ ہم اس کمرے کی چھت بھی ڈلوا سکتے ہیں اور گھر کا کچھ راشن بھی لے سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ہسپتال میں جاب کرنا پسند نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن آپ نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ لیا، ہم پر اتنا شک کیا۔ اس دن آپ نے جو باتیں کی وہ ہمارے دماغ میں تیر کی طرح جا کر لگی تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے، لیکن وہ میرے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے ہر بار صرف ہمارے بارے میں ہی سوچا ہے کہ دیکھا جائے تو ہم اس کے کیا لگتے ہیں۔ اس کا باپ بھی تو اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے اپنے رشتہ دار بھی ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں۔ وہ ان کے ساتھ بھی جا کر تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی بہن ہی جانا ہے، کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ پورا دن وہ کام کرتا ہے، رات کو میں اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ رات میں بھی یہ سب کچھ کر لے گا، لیکن پھر بھی میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کیونکہ میں نے واقعی بہت زیادہ غلط بات سوچ لی تھی، اتنی زیادہ غلط بات کہ جو بالکل بھی مجھے سوچنی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے یہ بات ارحم کو نہیں بتائی اور میری بیٹی نے بھی اسے بتانے سے مجھے منع کیا تھا کہ مجھے ساری بات کا پتہ چل گیا ہے، کیونکہ اب یہ کام ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اور میں اس کی نظروں میں اور زیادہ گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کمرے کی چھت ڈلوا دی اور اب ہمارا گھر کا کمرہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے بہت محنت کی۔ میری بیٹی نے بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے۔
آہستہ آہستہ اتنے بہتر ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی تنگی نہیں رہی۔ میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا، لیکن اچھا یہ کیا کہ مجھے بہت زیادہ نیک اولاد دی، چاہے وہ اولاد میری اپنی تھی یا پرائی۔ میرے دونوں بچے ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ نیک اور محنتی ہیں۔ اس بات کو سمجھتے ہیں ابھی ان کی محنت کے دن ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کے سر پر باپ نہیں ہے اور میں بھی کچھ خاص کر نہیں سکتی۔ ان کو اس بات کا احساس ہے اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ وہ سب نہیں ہوا جو میں سوچ رہی تھی، لیکن ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہاں جاتی؟ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو خدا کا حکم ہے وہی حکم ہمیں بجا لانا چاہیے۔ میرے بچے سمجھدار ہیں اور ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایسی ماؤں کو نصیحت کروں گی کہ اس معاملے میں سخت احتیاط کریں اور وہ غلطی نہ کریں جو میں نے کی ہے۔ مجھے دونوں کو ایک کمرے میں رکھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جو نہ ہوا وہ ہو بھی سکتا تھا، اور اگر ہو جاتا تو سب ختم ہو جاتا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کا حکم سامنے رکھنا چاہیے، اور رب کا یہی حکم ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو۔ اگر یہ حکم ہے تو یقیناً اس کے پیچھے مصلحت بھی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔